جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور اللہ اسی کو توفیق دے گا جس کے دل میں غوث اعظم سے محبت ہوگی۔ اور محفل میں بیٹھنے والے شاعر کہتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی لوگ جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی لوگ جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، منقبت غوث اعظم کے حوالے سے چند شعر آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے دہلیز کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دم دھیرے آواز میں، ایک دم تڑکتا بھڑکتا آج تقریر نہیں ہوگی۔ غوث اعظم ہو کرم، 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 غوث اعظم ہو کرم۔ اب سہا جاتا نہیں کفر کا یہ ظلم ستم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم۔ اب سہا جاتا نہیں کفر کا یہ ظلم ستم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم۔ بے کس کا سر سار تم ہی ہو، بے کس کا سر سار تم ہی ہو، مالک ہو مختار تم ہی ہو، بے کس کا سر سار تم ہی ہو، مالک ہو مختار تم ہی ہو، بندوں کے غم خار تم ہی ہو، ولیوں کے سردار تم ہی ہو، بندوں کے غم خار تم ہی ہو، ولیوں کے سردار تم ہی ہو، ٹوٹ نہ پائے ہم جیسے غلاموں کا بھرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم۔ حضرت حافظ و قاری انعام دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہے تھے، باہر نکال لیے۔ خیر ملاحظہ فرمائے، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم۔ اور آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ 12 سال کی کشتی حضور غوث اعظم نکالے تھے۔ بڑھیا بولی جاؤ بھیا، بولی بڑھیا جاؤ بھیا، 12 برس سے دیکھو رہیا، بولی بڑھیا جاؤ بھیا، 12 برس سے دیکھوں رہیا، تم نے کہا جب میں ہوں خویا، آئی فوراً ڈوبی نہیا، تم نے کہا جب میں ہوں خویا، آئی فوراً ڈوبی نہیا، چومنے کے لیے سب دوڑ پڑے نقش قدم، غوث اعظم ہو کرم، 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 غوث اعظم ہو کرم۔ اب سہا جاتا نہیں کفر کا یہ ظلم ستم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم۔ یہ بھی شعر تاریخ روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ جب عیسیٰ سامنے آیا،
جب عیسیٰ یہ سامنے آیا آپ نے ایسا جلوہ دکھایا، جب عیسیٰ یہ سامنے آیا آپ نے ایسا جلوہ دکھایا، تم بے اذن کہہ کے جلایا، تم بے اذن کہہ کے جلایا، اور پھر اس کو کلمہ پڑھایا، تم بے اذن کہہ کے جلایا، اور پھر اس کو کلمہ پڑھایا، آپ کے سامنے سر کر دیا عیسیٰ انہیں خم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، اب سہا جاتا نہیں کفر کا یہ ظلم و ستم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، ماضی کو بھی حال بنایا، ماضی بولتے ہیں پاسٹ گزرے زمانے کو، حال بولتے ہیں پریزنٹ زمانے کو۔ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی کہ جو گزر گیا تھا اس کو پریزنٹ بنا دیا، سمجھ میں آیا؟ جو وقت، جو دن، جو سال، جو مہینہ گزر گیا تھا اس کو غوث اعظم نے پریزنٹ میں لا کر سامنے کھڑا کر دیا، ماضی کو بھی حال بنایا اور لمحے کو سال بنایا، ماضی کو بھی حال بنایا اور لمحے کو سال بنایا، روتوں کو خوش حال بنایا، چوروں کو اب دال بنایا، روتوں کو خوش حال بنایا، چوروں کو اب دال بنایا، آپ ہی کیجئے اب میری بھی تقدیر رقم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، اب سہا جاتا نہیں کفر کا یہ ظلم و ستم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، شافع محشر آپ کے نہانا، شافع محشر آپ کے نہانا، ساقی کوثر آپ کے نہانا، شافع محشر آپ کے نہانا، شافع محشر آپ کے نہانا، ساقی کوثر آپ کے نہانا، نور سراسر آپ کے نہانا، فخر پیمبر آپ کے نہانا، نور سراسر آپ کے نہانا، فخر پیمبر آپ کے نہانا، فخر پیمبر آپ کے نہانا، آپ کا میں ہوں گدا مجھ کو نہیں اب کوئی بھی غم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم۔ جناب چاچا امر اللہ انصاری، سیفی کے انصاری، کچھ بھی ادریسی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کمائی میں خوب خوب برکتیں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے گھر والوں کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شافع محشر آپ کے نہانا، ساقی کوثر آپ کے نہانا، نور سراسر آپ کے نہانا، فخر پیمبر آپ کے نہانا، آپ کا میں ہوں گدا مجھ کو نہیں اب کوئی بھی غم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم، غوث اعظم ہو کرم،
رب کا اسے اعجاز میں سمجھو، رب کا اسے اعجاز میں سمجھو، زیست کے سر کا تاج میں سمجھو، رب کا اسے اعجاز میں سمجھو، زیست کے سر کا تاج میں سمجھو، حشر میں رہ گئی لاج میں سمجھو، حشر میں رہ گئی لاج میں سمجھو، قسمت کی میں راج میں سمجھو، قسمت کی میں راج میں سمجھو، آپ کے در پہ نکل جائے اگر سیف کا دم، غوث اعظم ہو کرم، 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 رب کا اسے اعجاز میں سمجھو، زیست کے سر کا تاج میں سمجھو، رب کا اسے اعجاز میں سمجھو، زیست کے سر کا تاج میں سمجھو، حشر میں رہ گئی لاج میں سمجھو، حشر میں رہ گئی لاج میں سمجھو، قسمت کا میں راج میں سمجھو، قسمت کا میں راج میں سمجھو، آپ کے در پہ نکل جائے اگر سیف کا دم، غوث اعظم ہو کرم، 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 غوث اعظم ہو کرم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ پروگرام جشن غوث الورا، حضرات محترم جس طریقے سے اپنا ملک ہندوستان ہے، اس ہندوستان کی دھرتی پر ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب اپنے اپنے دھرم کو اپنے طریقے سے مانتے ہیں، لیکن کچھ صوفیہ ایسے ہیں جن کو ہر دھرم کے لوگ مانتے ہیں، جیسے غریب نواز۔ غریب نواز کے حوالے سے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ایک جھلکیاں دکھاؤں۔ سراوستی کے بی جے پی کے ایک بدھائک ہیں، سراوستی، یہ اپنے اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ سراوستی کے ایک بی جے پی کے بدھائک ہیں، جب سے ان کی شادی ہوئی تب سے لے کر 7 لڑکیاں پیدا ہو گئیں۔ کتنے لڑکیاں؟ 7 لڑکیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ کون ذات تھے؟ ان کی ذات ورما ہے۔ ورما ایک ذات ہوتی ہے نا، ورما۔ اب جس کے گھر 1 لڑکی، 2 لڑکی، 3 لڑکی، 3 لڑکی کے بعد آدمی پاگل ہو جاتا ہے، یار میری قسمت میں صرف لڑکی ہی لکھی ہے کا۔ اب 3 کے بعد 4 ہو گئی لڑکی، 5 ہو گئی لڑکی، 6 ہو گئی لڑکی، 7 ہو گئی لڑکی۔ اب ان کی جو وائف تھی، ان کے گھر کے پڑوس میں ایک مسلمان رہتے تھے۔ آج بھی ہمارے گھر کے آس پاس پڑوس میں سب دھرم کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ نیتاؤں کا الگ معاملہ ہے، ہم اپنا معاملہ اپنے پاس رکھیں۔ نیتا جو کہہ رہے ہیں وہ صرف ووٹ، کرسی، حکومت کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کسی دنگے میں اگر کوئی نوجوان کی موت ہوتی ہے تو کوئی نیتا کا لڑکا نہیں ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کے یہ کوئی اولاد ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیتا کس لیے ہمیں لڑا رہے ہیں۔ خیر، تو پڑوس میں جو مسلمان عورت تھی، اب جب پڑوس میں ورما جی تھے تو دونوں عورتیں سہیلی تھیں، دونوں عورتیں سہیلی تھیں۔ اب بھائی اپنا دکھڑا لوگ سہیلی کو زیادہ سناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی دیکھیے نا بہن، میری جب سے شادی ہوئی تب سے لے کر آج تک
مجھے میرے بھگوان نے، میرے اوپر والے نے 7 لڑکیاں دے دی ہے، کیا کیا جائے؟ وہ عورت بولی پریشان مت ہو، اگر آپ کے قسمت میں لڑکی ہی ہوگا تو آپ کا بھگوان لڑکی دے رہا ہے، اگر آپ کے قسمت میں لڑکا نہیں تو لڑکا کہاں سے دے گا؟ اگر لڑکی ہے تو لڑکی ہی ملے گا۔ ہمارے جو کھیت میں جو فصل ہوگا دھان کا ہوگا تو دھان ہی کاٹا جائے گا، گیہوں نہیں کاٹا جائے گا۔ تو مسلمان عورت سمجھائی کہ اگر آپ کے قسمت میں اگر لڑکیاں ہی ہیں تو صرف بھگوان لڑکی ہی دے رہا ہے۔ اب ہم پر یہ نربھر ہے کہ ہم اس کو خوشی کے ساتھ ایکسپٹ کریں یا غم کے ساتھ ایکسپٹ کریں۔ اب ہمیں ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا۔ جب رجب کا مہینہ آیا، شعبان سے پہلے جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے، تو مسلمان عورت اجمیر شریف جانے لگی، تو ان سے بولی کہ میں اجمیر شریف جا رہی ہوں، اگر میرے گھر والے بچے ہوں تھوڑا سا کھانا انہیں پہنچا دیجئے گا، میں جا رہی ہوں، گھر پہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو میں کہہ کر جا رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنا کھانا خود بنا لیجئے گا، لیکن اگر کسی ٹائم اگر نہ بنا پائیں تو تھوڑا کھانا بھیجوا دیجئے گا۔ تو وہ عورت ورما جی کی بیوی بولی اگر آپ جا رہے ہیں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں اپنا سامان پیک کرتی ہوں، سامان پیک کرنے کے بعد ساتھ میں نکل لیتے ہیں۔ اب وہ اجمیر شریف دونوں خاتون گئیں، دونوں خاتون جانے کے بعد اجمیر کے راجہ، ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے در دولت پر ان کے روضے پہ حاضری دی، فاتحہ وغیرہ جو بھی پڑھنا تھا وہ مسلمان عورتیں پڑھی، ان کے ساتھ جو ورما جی کی بیوی تھی، ورما جی کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا۔ ہم لوگ مسلمان دعا کرتے ہیں، ہندو ماں بہنیں جب جاتی ہیں تو دونوں ہاتھ کو جوڑ لیتی ہیں، جو جس طریقے سے رہتا ہے اسی طریقے سے جہاں بھی جائے اسی طریقے سے رہے گا۔ تو نیک خاتون جو مسلمان عورت کو دیکھا دیکھی مسلمان عورتیں دعا کر رہی ہیں، وہ ورما جی کی بیوی ہاتھ جوڑ کر زاروں قطار رو رہی ہیں، اے بابا میں آپ کا نام بہت پہلے سنتے آ رہے ہوں، میں آپ کا چمتکار دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کی کرامت دیکھنا چاہتی ہوں، میرے گھر کے آنگن میں 7 بیٹیاں کھیل رہی ہیں، میرے گھر کے آنگن میں 7 لڑکیاں کھیل رہی ہیں، میں ایک صرف پتر کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں، ایک لڑکے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اے میرے غریب نواز، اے ہندوستان کے راجہ، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا وہ خاندان ہے جہاں پہ سائل جانے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، جہاں پہ سائل جانے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ حضرات محترم، وہ مسلمان خاتون بولی اب پریشان مت ہو، جو آپ کو کہنا تھا آپ کہہ چکی ہیں، اب آپ جو کہنا تھا آپ کہہ چکی ہیں، اب جو کریں گے یہ غریب نواز کریں گے، اب جو کریں گے یہ غریب نواز کریں گے۔ حضرات محترم، رجب کا مہینہ ختم ہو گیا، وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ آئیں، سال بھر کے اندر حضور غریب نواز کا فیض و کرامت بن کر ورما جی کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جانتے ہیں وہ خاتون ورما جی کی بیوی وائف اپنے اس لڑکے کا کیا نام رکھی ہیں؟ اجمیری ورما۔ کیا نام رکھی ہیں؟ اس لڑکے کا نام کیا رکھی ہیں؟ اجمیری ورما۔ یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جس کو جو نیوز دیکھتے ہیں اس نیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہر دھرم کے لوگ ہر کسی کو مانتے ہیں، تو یہ پروگرام سب کے لیے ہے، جو آس پاس پڑوس کے ہیں اس سب لوگ سنیں۔ یہاں پہ پیغام محبت کا پیغام دیا جائے گا۔ اسلام پیسفل ماحول ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں ہمارے دھرم میں بھی کچھ غلط لوگ ہیں، ہمارے دھرم میں کچھ غلط لوگ ہیں، تو ایک دو لوگوں کی وجہ سے پورے دھرم کو غلط کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہر دھرم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لڑانے والے، مارنے والے۔ اب حضرات محترم، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام پیسفل ماحول ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام ہر چیز میں ثواب دیتا ہے۔ راستے میں اگر آپ جا رہے ہیں تو راستے میں اگر کوئی ایسا چیز کانٹا ہو، پتھر ہو، مطلب آنے جانے والے کو اگر دشواری ہو
تو اسلام ہمارا حکم دیتا ہے کہ راستے سے ہر دکھ ہر تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کر دیا جائے. یہ سنے کہ نہیں سنے؟ اگر راستے میں پتھر ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، اس پر ایک ثواب ملے گا، اس پر ایک ثواب ملے گا. یہ میرا اسلام کا پریبھاشا ہے، اسلام کا میسج ہے، اسلام کا سندیش ہے. اب جو کلمہ پڑھنے والے، ٹوپی پہننے والے، داڑھی رکھنے والے جو راستے میں بم بچھا رہے ہوں، داڑھی رکھنے والے جو مسجد و مندر میں بم رکھ رہے ہوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ راستے سے ہر تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے. تو اب جو مسلمان چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو،